جنہوں نے اس مبارک مہینے کی ایک گھڑی کو بھی غفلت میں نہ گزارا۔ عید ان لوگوں کی ہے جن کے دلوں کے اندر رمضان کی برکتیں سما کر کے ان کو پاک شفاف اور صاف کر کے چلی گئی۔ عید ان لوگوں کی ہے جن کے دلوں میں تقویٰ اور طہارت پیدا ہو چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے زاروں قطار رونے لگے۔ بیوی نے کہا حضرت رونے کی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ آپ دیکھتے نہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، آج کے دن یہ رونا کیسا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مجھ پر گزر رہی ہے اگر وہ تجھ کو محسوس ہو جائے تو پھر تو بھی میرے ساتھ رونے والی ہو جائے۔ اس نے کہا حضرت کیا مطلب، میں سمجھی نہیں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابھی تک مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا میں نے حق ادا کیا یا نہیں، میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں، میری تلاوتیں قبول ہوئی یا نہیں، میرے تراویح کا پڑھانا قبول ہوا یا نہیں۔ تو پھر خوشی کس بات کی منائی جائے، پھر اترایا کس بات پر جائے؟ ارے خوشی وہ منائیں جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہو، خوشی وہ منائیں جنہوں نے تراویح کا حق ادا کیا ہو، اور دل میں خوشی کو وہ محسوس کرے جنہوں نے رمضان کی راتوں کو رب کے سامنے گزارا ہو۔ ان چوروں کی طرح منہ چھپا کر کھانے والوں کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، ان نالائق نااہلوں کو پردہ ڈال کر دکان میں بٹھا کر کھلانے اور کھانے والوں کو گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے، معانقہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے رمضان کا مذاق بنایا ہے، تم نے تراویح کا مذاق بنایا ہے، تم نے سحری افطاری کا مذاق بنایا ہے، تم نے رمضان کی گھڑیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تم نے ماہ مقدس کی راتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور آج آ رہے ہو نکل کر کے بہترین خوشبو لگا کر کے آ رہے ہو مبارکباد دینے کے لیے۔ ہاں یہاں پر پردہ پڑ جائے گا، رب نے پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن کیا اس دن بھی پردہ پڑا رہے گا جب فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج سب کے سب مجرم چھٹ جائیں گے۔ اس سب میں تو آ کر کے کھڑے ہو گئے ایک ساتھ، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی سب میں آ گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہی سبوں میں وہ چور بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے منہ چھپا کر کے رمضان کا مذاق بنایا ہے، انہی سبوں میں وہ چور اچکے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے رمضان کی دنوں کی گھڑیوں کے اندر پردہ ڈال کر کے چائے کے ہوٹل چلائے ہیں، بریانی کے ٹھیے چلائے ہیں، اور کھانے اور کھلواڑ رمضان کی گھڑیوں کا کیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی مبارکباد دیتے ہوئے، مبارکباد لیتے ہوئے؟ کیا بہترین لباس کا پہننا ہی عید تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں اور مجھے اس کا علم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ناراض رہا ہے تو کیسی عید منا رہے ہو، کیسی خوشی منا رہے ہو؟ رب کی طرف سے یہ پروان نہیں چڑھا، رب کی طرف سے یہ اعلان کی صدا نہیں ہوئی کہ جاؤ عمر ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری بخشش ہو گئی ہے؟ تو خوشی کس بات کی ہے؟ اپنے دل میں محسوس کرو، اپنے دل کے اندر اپنے دل کا احوال لیجئے، جائزہ لیجئے، کیا میری اور تمہارے دلوں کی کیفیت بدلی ہے؟ کیا رمضان مبارک کی ان گھڑیوں سے میرے اور آپ کے اندر تقویٰ اور للہیت پیدا ہوئی ہے؟ اب دیکھ لینا ظہر کی نماز سے مسجدیں خالی ہونی شروع ہو جائے گی، اللہ رب العزت والجلال کی ان عبادتوں سے، ان دروازوں سے اور ان گھروں سے مسلمانوں کی دوریوں کا ہونا، یہی مسلمان کی سب سے بڑی تذلیل، ذلت، حقارت کی سب سے بڑی کہانی ہے، سب سے بڑی داستان ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ